مارکیٹ کے تمام دکاندار اپنے اپنے تالے لگا کر جا چکے تھے۔ ہر طرف ایک گہرا سناٹا تھا، لیکن بازار کے آخری کونے میں واقع القرشی نوادرات کی گیلری کے اندر اب بھی مدھم زرد اور سرخ روشنی جل رہی تھی۔ دکان کا 30 سالہ مالک عدنان اپنی مخملی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گہرا نیلا نیلم تھا جس پر پڑنے والی روشنی اس کے چہرے پر پراسرار سائے بنا رہی تھی۔ عدنان جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مردانہ وجاہت اور بے باک روب کا مالک تھا۔ وہ دکان کا حساب کتاب بند کر کے جیسے ہی اٹھنے لگا، کانچ کے باری دروازے پر ایک انتہائی دھیمی، جیسے کوئی لرزتے ہاتھوں سے دستک دے رہا ہو۔ دستک ہوئی، ٹک ٹک۔ عدنان کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بجنے والے تھے۔ اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا، اس کی سانسیں وہیں تھم گئی اور آنکھیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ باہر نائلہ کھڑی تھی۔ وہ ہلکی بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس نے گہرے لال رنگ کی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی جو بارش کے پانی سے نم ہو کر اس کے مچلتے ہوئے وجود کے ساتھ بالکل چمٹ گئی تھی، جس سے اس کے جسم کا ایک ایک تراشا ہوا زاویہ اور ابھار نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے بھیگے ہوئے بال اس کے گورے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، جہاں سے پانی کی بوندیں سرکتی ہوئی اس کے گداز سینے کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی۔ عدنان نے جیسے ہی دروازہ کھولا، نائلہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے اندر آتے ہی دکان کی ہوا میں گرم جوشی سی آ گئی۔ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی سندل اور بارش کی گیلی مٹی کی ملی جلی خوشبو عدنان کے حواس پر چھانے لگی۔ تم اس وقت اور اس حال میں؟ عدنان نے نائلہ کے بھیگے ہوئے سراپے کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے گہری آواز میں پوچھا۔ نائلہ نے اپنے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا۔ اس کے ہونٹ ٹھنڈ سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی اندرونی بے تابی سے لرز رہے تھے۔ اس نے اپنی مخملی آنکھیں عدنان کی آنکھوں میں ڈالی اور نہایت مدھم رسیلی سرگوشی میں بولی، کیا دکاندار گاہک کی حالت دیکھ کر سودا کرتا ہے؟ عدنان صاحب، میں یہاں کچھ خریدنے نہیں، خود کو ہارنے آئی ہوں۔ عدنان کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس نے دروازے کا لاک گھمایا۔ وہ آواز گونجی، کھچاک، اور اب باہر کی دنیا ان دونوں کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ نائلہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی دکان کے اندرونی حصے کی طرف جانے لگی۔ اس کی ہر چال میں ایک ایسی لچک اور مستی تھی کہ عدنان کی نظریں اس کی پتلی کمر کے اتار چڑھاؤ پر جم کر رہ گئی۔ نائلہ کا ریشمی پلو اس کے بھیگے ہوئے کندھے سے سرک کر زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ اس نے اسے ادھورے انداز میں سنبھالا، جس سے اس کا گورا اور تپتا ہوا بازو پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ وہ کاؤنٹر کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ عدنان گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اب دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ کمرے کی سرخ روشنی نائلہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کے گال اور بھی دمک رہے تھے۔ عدنان نے محسوس کیا کہ نائلہ کے سانسوں کی رفتار تیز تھی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور اس کے سانسوں کی تپش عدنان کے چہرے پر لگ رہی تھی۔ تم بہت تیکھی ہو نائلہ، لیکن یاد رکھو جو کھیل تم کھیلنے آئی ہو اس کے اصول میں طے کرتا ہوں۔ عدنان نے نائلہ کے بالکل قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک مردانہ دباؤ تھا۔ نائلہ نے اپنے ہاتھ آہستہ سے عدنان کے چوڑے سینے پر رکھ دیے۔ اس کے بھیگے اور ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس عدنان کے تپتے ہوئے جسم سے ٹکرایا تو عدنان کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز کرنٹ دوڑ گیا۔ مجھے تمہارے کسی اصول کا ڈر نہیں عدنان، نائلہ نے اپنی آنکھیں آدھی کھلی کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے بس وہ چاہیے جس کی پیاس مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ عدنان نے اپنا ہاتھ آہستہ سے نائلہ کی بھیگی ہوئی کمر پر رکھ دیا۔ ریشم کے گیلے کپڑے کے نیچے سے نائلہ کے جسم کی تپش عدنان کی انگلیوں کو جلا دینے لگی۔ اس لمس کے ہوتے ہی نائلہ کے منہ سے ایک دھیمی لرزتی ہوئی سسکاری نکلی اور اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف جھکا دیا۔ عدنان نے اپنا دوسرا ہاتھ سے نائلہ کے چہرے کو تھوڑی سے اوپر اٹھایا۔ نائلہ کے بھیگے ہونٹ پیاسے مٹی کی طرح کھلے ہوئے تھے، جن سے گرم سانسیں خارج ہو رہی تھیں۔ تمہیں معلوم ہے نائلہ،
اس دکان میں جتنے بھی قیمتی موتی ہیں وہ سب تمہارے اس وجود کے سامنے مٹی ہے۔ عدنان نے اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب جا کر کہا، جہاں دونوں کے سانس ایک دوسرے میں بری طرح الجھ رہے تھے۔ تو پھر ان موتیوں کو میرے گلے کا ہار بنا دو عدنان، نائلہ نے تڑپ کر کہا۔ عدنان نے کاؤنٹر پر سجا ہوا وہ نایاب تپتا ہوا سرخ ہار اٹھایا۔ اس نے نائلہ کو اپنی طرف گھمایا۔ نائلہ کی پیٹھ اب عدنان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ عدنان نے نائلہ کے گیلے بالوں کو اٹھا کر اس کے ایک کندھے پر ڈال دیا، جس سے نائلہ کی گوری اور لمبی گردن پوری طرح ننگی ہو گئی۔ عدنان نے جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہار نائلہ کی تپتی ہوئی گردن پر رکھا، نائلہ کے پورے جسم میں ایک شدید جرجری دوڑ گئی۔ عدنان کے ہاتھ کی انگلیاں ہار پہنانے کے بہانے نائلہ کے کندھوں اور گردن پر رینگنے لگیں۔ وہ لمس اتنا گہرا اور تیکھا تھا کہ نائلہ نے بے اختیار پیچھے مڑ کر عدنان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ اب ان کے درمیان گفتگو ختم ہو چکی تھی اور جسموں کی زبان شروع ہو چکی تھی۔ کمرے کی مدھم لال روشنی ان کے سائے کو دیوار پر ایک خوبصورت اور گتم گتہ مجسمے کی طرح دکھا رہی تھی۔ نائلہ نے اپنی آنکھیں پوری طرح بند کر لی تھیں، اس کی سانسیں اب آخری حدوں کو چھو رہی تھیں۔ عدنان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور دکان کے پچھلے حصے میں بنی مخملی صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ نائلہ کی ساڑی کا پلو اب پوری طرح زمین پر گر چکا تھا اور اس مدھم کمرے کی فضا ان کے تپتے ہوئے جسموں کی خوشبو اور گرم سانسوں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ باہر بارش کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن اندر اس بند دکان کے مخملی صوفے پر دو پیاسی روحیں ایک دوسرے کی تپش میں اس طرح پگھل رہے تھے جیسے موم آگ کے قریب آ کر اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ وہ رات ان کے لیے ایک ایسا سودا بن گئی تھی جس کی قیمت انہوں نے اپنے ہوش و حواس کھو کر چکائی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ہی ایسی ہی مزیدار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔